میری بیٹی الحمدللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ MBBS کرنے کے بعد MD کر رہی ہے۔ دینی ذہن بھی ہے۔ طالبات کی ایک تنظیم سے وابستہ ہے اور اس کے ذمہ داروں میں سے ہے۔ ایک جگہ میں نے اس کا رشتہ لگایا۔ لڑکے والے ملاقات کرنے آئے تو لڑکے نے میری بیٹی کو دیکھنے کا تقاضا کیا۔ میں نے ان کی ایک مختصر سی ملاقات کرا دی۔ میرا یہ عمل خلاف شرع تو نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکے کو اجازت بلکہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ جس لڑکی سے نکاح کرنے کو سوچ رہا ہے یا اس کے گھر والے جس لڑکی سے اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اسے وہ نکاح سے قبل دیکھ لے۔ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا القى اللہ فی قلب امرئ خطبۃ امرأۃ فلا بأس ان ينظر الیہا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1864۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے دل میں کسی عورت کو پیغام نکاح دینے کا ارادہ ڈال دے تو کوئی حرج نہیں کہ اسے دیکھ لے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطب احدکم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2082۔ جب تم میں سے کسی شخص کا ارادہ کسی عورت کو پیغام نکاح دینے کا ہو تو اگر وہ عورت میں کوئی ایسی چیز دیکھ سکتا ہو جو اسے اس کے نکاح کی طرف مائل کر دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا۔ ایک شخص آیا اور اس نے آپ کو بتایا کہ اس نے ایک انصاری عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاذهب فانظر الیہا فإن فی اعین الانثار شیئا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1424۔ جا کر دیکھ لو، اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا کہ میں فلاں لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ میرے انکار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظر الیہا فإنہ احری ان یودم بینکما۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1087، سنن نسائی حدیث نمبر 3235، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1866۔ ترجمہ اس حدیث کا ہے، اسے دیکھ لو، اس سے امید ہے کہ نکاح کے بعد تمہارے تعلقات زیادہ خوشگوار رہیں گے۔ ان احادیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نکاح کے بارے میں کوئی شخص مشورہ کرے تو اسے درست مشورہ دینا چاہیے۔ لڑکی یا اس کے خاندان کے بارے میں جو اچھی باتیں معلوم ہوں انہیں بتانا چاہیے، اور اگر کوئی نامناسب بات معلوم ہو تو اسے بھی بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2، جس لڑکی سے نکاح کا ارادہ ہو اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، لڑکی کو دیکھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کے اندر اس سے نکاح کی رغبت پیدا ہو اور اس کی طرف وہ کشش محسوس کرے۔ مقصد چھان پھٹک نہ ہو کہ دیکھنے کے بعد رشتہ سے انکار کر دیا جائے۔ نمبر 4، ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا لڑکی کے علم میں لا کر اسے دیکھا جا سکتا ہے یا اسے بتائے بغیر دیکھنا چاہیے؟ احادیث سے دونوں صورتوں کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت پا کر
میں جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا اس کے گھر پہنچ گیا اور اس کے والدین سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کی لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ وہ خاموش رہے، ایسا لگا کہ انہیں یہ بات ناگوار گزری ہے۔ وہ لڑکی پردے کی اوٹ میں تھی۔ میری بات سن کر وہ باہر نکل آئی اور کہا اگر واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اسے دیکھ لیا، پھر میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ وہ عورت بہت خوبیوں والی نکلی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1087، سنن نسائی حدیث نمبر 3235، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1866۔ جبکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے اپنی منگیتروں کو چھپ کر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2082، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1864۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے ذیل میں لکھا ہے اقتباس: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس لڑکی سے نکاح کا ارادہ ہو اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا یعنی شوافع، مالک، ابو حنیفہ اور تمام اہل کوفہ، احمد اور جمہور علماء کا مسلک ہے۔ پھر ہمارا اور مالک، احمد اور جمہور کا مسلک یہ بھی ہے کہ لڑکی کی مرضی سے اسے دیکھنا مشروط نہیں ہے، بلکہ اس کی غفلت میں اور اسے بتائے بغیر دیکھنا چاہیے۔ امام مالک سے ایک کمزور روایت یہ مروی ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر اسے نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن یہ ضعیف رائے ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنے کی مطلق اجازت ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی اجازت کی شرط نہیں لگائی ہے، اور اس لیے کہ اکثر لڑکی خود کو دیکھنے کی اجازت دینے میں شرم محسوس کرے گی، اور اس لیے کہ اس میں دھوکہ ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ دیکھنے کے بعد لڑکے کو لڑکی پسند نہ آئے تو وہ نکاح کرنے سے انکار کر دے، اس سے لڑکی کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ اذیت محسوس کرے گی۔ اقتباس ختم۔ المنہاج شرح مسلم۔ نمبر 5، اگر لڑکی کو دیکھنا اس لیے ہو کہ دیکھنے کے بعد لڑکا یا اس کے گھر والے رشتہ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکیں تو لڑکی کو بتائے بغیر اسے دیکھنا چاہیے، اس کے علم میں لا کر یا اس کے گھر جا کر اور اس سے ملاقات کر کے اسے دیکھنا مناسب نہیں۔ نمبر 6، اسی طرح رشتہ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے دیکھنے کا کام منگنی سے پہلے کرنا چاہیے۔ یہ مناسب نہیں کہ لڑکی دیکھے بغیر پہلے منگنی کر دی جائے، پھر لڑکا یا اس کے گھر والے اسے دیکھنے کے لیے اس کے گھر جائیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اقتباس: ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا منگنی سے قبل ہو، تاکہ اگر وہ پسند نہ آئے تو لڑکی کو اذیت دیے بنا اس سے رشتے کا ارادہ ترک کر دیا جائے۔ برخلاف اس کے اگر منگنی کے بعد لڑکی کو دیکھا جائے گا اور پسند نہ آنے کی صورت میں اس سے رشتہ نہیں کیا جائے گا تو لڑکی کو تکلیف ہوگی۔ اقتباس ختم۔ المنہاج شرح مسلم۔ نمبر 7، ہمارے سماج میں لڑکی کو دیکھنے کا جو طریقہ رائج ہے وہ بڑا غیر شائستہ اور غیر مہذب ہے۔ لڑکے کے والدین اور قریبی رشتہ دار لڑکے کو لے کر لڑکی کے گھر جاتے ہیں اور پرتکلف دعوت اڑاتے ہیں، وہاں بہت باریکی سے لڑکی کا معائنہ کرتے ہیں،
لڑکے اور لڑکی کو کچھ دیر الگ بیٹھ کر بات چیت کرنے کا موقع دیتے ہیں، لڑکی پسند نہ آئی تو واپس آ کر رشتے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس رویے کا نفسیاتی طور پر لڑکی پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور بسا اوقات وہ ڈپریشن میں چلی جاتی۔ لڑکی کوئی بھیڑ بکری تو ہے نہیں کہ جا کر دیکھ لیا پھر فیصلہ کیا کہ اسے خریدیں یا نہ خریدیں۔ دیکھنا لازماً اس طرح ہونا چاہیے کہ لڑکی کو خبر نہ ہو۔ آج کے دور میں یہ بآسانی ممکن ہے۔ لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، دیگر ضروریات سے گھر سے باہر نکلتی ہیں، انہیں کہیں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال دیکھنا اس طرح ہونا چاہیے کہ ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے اور ان کا وقار مجروح نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔